ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ ہمارے ساتھ ہیں پروگرام نعت کا سلطان میں۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ دونوں کنٹیسٹنٹ اس وقت موجود ہیں اور نتائج کا اعلان بھی ہم کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ پہلے نتائج کی طرف چلتے ہیں۔ اگر تمام ججز ہمارے بیٹے عمیر اصغر کے نمبر دکھا دیں۔ جی 9 اور 9 نمبر، یہ ہوئے 27 نمبر عمیر اصغر کے، جو کہ وہاڑی میلسی سے تشریف لائے ہیں۔ 13 سال ان کی عمر تھی۔ ان کے مقابلے میں آج ہمارے ساتھ تھے حافظ محمد خضر گجرانوالہ سے۔ ان کے اگر نمبر دکھا دیجیے گا۔ 6 اور حمدانی صاحب 8 نمبر، یہ ہوئے 20 اور اسی کے ساتھ نتیجہ معلوم ہوا کہ عمیر اصغر نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں بڑی پختگی کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ منیر حسین دوگل صاحب، آج بچے سے ہم سنتے رہے اور وقت نہ ملا، سیرت کے حوالے سے ایک نقطہ اگر آپ 2 منٹ میں بیان کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انسانیت کے جس صفت کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے سوشل انٹیلیجنس، جو کہ آج کل بڑا مشہور ہے، ہر کوئی اس کے اوپر انٹیلیجنس پہ کام کر رہا ہے، اور یہ جذبات کی، احساسات کی اور اپنی اور دوسروں کی بات ہے کہ انسان دوسروں کو کیسے سمجھتا ہے اور پھر ان کے رویے کو، ایٹیچیوڈ کو، مشکلات کو، آسانیوں کو، خوشیوں کو، ہر چیز کو سمجھ کے ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تو اخیر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں پہنچے تو وہاں ماحول بڑا اچھا بن چکا تھا، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے اور پھر دین کی باتیں ہوتی، سیکھنے اور سکھانے کی باتیں ہوا کرتی، اور یہ بڑا اچھا موقع بنا دیا اللہ نے کہ وہاں دین کے سیکھنے کی باتیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے کے اندر بڑی حکمت سے کام لیتے، کیونکہ وہاں سب کچھ بگڑا ہوا تھا کہ لوگ وہ چیزیں اپنے اندر لے کے آ چکے تھے جو پکی ہو چکی تھی۔ ہمارے باقر صاحب اکثر کہتے ہیں کہ انڈو کرنا، ان لرن کرنا زیادہ مشکل ہے لرن کرنے سے، تو وہاں بھی اس وقت یہی ماحول تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیکھا کہ لوگ جب کوئی دعا کرتے ہیں، جب کوئی عبادت کرتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آسمان کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ تو پھر دل میں یہ بات ہے کہ اگر میں نے ان کو ایسے ٹوکا تو ان کو برا بھی لگے گا، جذبات میں آ جائیں گے۔ تو انہی جذبات کو سمجھنا دراصل سوشل انٹیلیجنس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکمت اختیار کی، آپ نے فرمایا کہ کسی کا نام نہیں لیا، یہاں دیکھیں پرسٹیج کو قائم رکھا، کہتے ہیں کہ کسی کی عزت کے اوپر حرف نہ آئے۔ سبحان اللہ۔ کہا ہم میں سے کچھ لوگ جب عبادت میں ہوتے ہیں، نماز میں ہوتے ہیں، دعا میں ہوتے ہیں، تو وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، وہ خیال رکھے کہ اس سے ان کی نظر کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ یعنی ایک طرف اشارہ کر دیا کہ یہ نہ کرے اور ایک طرف اس کا سائیڈ افیکٹ بتا دیا۔ صحیح۔ اللہ کا ایک خاص معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی تھا کہ آپ اگر بڑے قد کے لوگوں میں ہوتے تو آپ چھوٹے نہیں لگتے تھے، آپ اگر چھوٹے قد کے لوگوں میں ہوتے تو بہت لمبے نہیں لگتے تھے۔ اللہ نے ایسا آٹو ایڈجسٹر لگایا ہوا تھا نبی کی قد کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھل مل جایا کرتے، اور اکثر اوقات پھر یہ ہوتا کہ آپ جس محفل میں جس طبقے، جس شعبہ ہے زندگی کے لوگوں کے ساتھ ہوتے، ان کا رنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا۔ جیسے کہ غریب لوگوں کے اندر ہیں تو آپ سادہ لباس پہنتے، سادی بات کرا کرتے، اور ان کے مسائل کو توجہ سے سنتے، کیونکہ توجہ سنتا جس کو ہم باڈی ٹاک کہتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ ہم کسی کو بھی بات کر رہے ہوں، اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہوں تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے بڑی عزت دے رہا ہے۔ اور پھر جب امیر امراء ان کے بادشاہوں کے ساتھ ملا کرتے، سرداروں کے ساتھ ملتا کرتے، ایک